کہ پہلے میرا شمار کہیں پتھروں میں تھا، پہلے میرا شمار کہیں پتھروں میں تھا، استاذ نے سوار کر ہیرا بنا دیا۔ ہم نے دیکھا اسکول اور کالجوں کے اندر انہی کے خلاف دھرنے پردرشن کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے خدا را کبھی ایسا نہ کیا کریں۔ ایسا اگر کوئی کرے گا، ان کی عزتوں کو تار تار کرے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان بھر میں 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جاتا۔ بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں اس کے تعلق سے کہ کیا یہ منانا جائز ہے؟ تو سیدھی سی بات، اس کا جواب بڑا مختصر سا یہ ہے کہ جائز طریقے سے منانا جائز، ناجائز طریقے سے منانا ناجائز۔ مطلب اگر آپ کوئی محفل منعقد کریں، اس میں ایک استاذ کی عظمت پر اس کے کیا ادب اور حقوق ہیں تو اس پر آپ تقریر کریں، لیکچر دیں، بچوں کو سمجھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس انداز میں منائے کہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، خلاف شرع امور انجام دیے جا رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، تو اس انداز میں منانا جائز نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے پیدائش کے دن پر اس کو اس انداز میں کہ انہی کے لیے نام کرنا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف بچوں کے، اسٹوڈنٹ کے دلوں میں استاذ کا ادب و احترام، ان کا مقام، کیا شان ہے ان کی، یہ بیان کرنا مقصد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چند اشعار جو میرے سامنے آئے، میں نے کچھ اس کے تعلق سے اسٹڈی کی، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، واقعی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ مختصر رہے گی گفتگو، سمجھیں، اس لیے اس کو سمجھیں۔ جو بچے آج پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کا ادب و احترام بھی سیکھیں۔ آپ جانتے ہیں باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، اس لیے ادب بڑا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے یہ چند اشعار ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں، کوئی واصف صاحب ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اساتذہ کی عظمت کو ان اشعار میں، کہ ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاذ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے کلاسز جو ہوتے ہیں، درسگاہیں جو ہوتی ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاذ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی تو قوم کی، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ استاذ کا کوئی شاگرد اگر کامیاب ہوتا ہے تو استاذ کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو ایک ٹیچر ہیں، مدرس ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی ایک ٹیچر ہیں، خادم العلم ہیں، تو اس لیے اس بات کو الحمدللہ ہم بھی خوب اچھے سے سمجھتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، تو پھر شاگرد بھی استاذ کی اولاد ہوتے ہیں۔ روحانی اولاد کہا جاتا ہے نا اولاد کو، اور ایسے ہی استاذ کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے حقیقی ماں باپ دنیا میں ہمارے آنے کا باعث بنے ہیں، ہمارے تولد کا سبب بنے ہیں، تو یہ وہ ہیں استاذ کہ جو مرتبہ، جو فریضہ ماں باپ کا تھا، اس کو کہیں نہ کہیں استاذ ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ذمہ داری تو تربیت کی کس کی تھی؟ ماں باپ کی تھی، مگر یہ ایک استاذ ہوتے ہیں تو یہی ٹیچرز ہوتے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں، تو یہ اپنے جگر گوشے کو، اپنے جگر کو پلاتی ہیں خون پسینہ اپنا ایک کرنے کے بعد میں بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے واقعی کہا کسی نے، بڑا اچھا شعر ہے کہ پہلے میرا شمار کہیں پتھروں میں تھا، پہلے میرا شمار کہیں پتھروں میں تھا، استاذ نے سوار کر ہیرا بنا دیا، استاذ نے سوار کر ہیرا بنا دیا۔ اسی لیے کچھ ادب و احترام بھی ہیں۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے الحمدللہ مدارس اسلامیہ میں تو ان باتوں کو سمجھایا جاتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی سمجھایا جاتا۔ اگر معلم کائنات کوئی ہے تو سب سے پہلے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے آقا کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں کہ جنہوں نے
ہم صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہمارے آقا کا فیضان جاری ہے۔ تو ہمیں اپنے تمام اساتذہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر انسان کوئی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو دیکھنے میں آتا کہ وہی استادوں سے پڑھتے نظر آتے ہیں، انہیں ٹیچرز سے پڑھتے ہیں، اور وہی اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا اسکول اور کالجوں کے اندر انہی کے خلاف دھرنے پردرشن کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے خدا را کبھی ایسا نہ کیا کریں۔ ایسا اگر کوئی کرے گا، ان کی عزتوں کو تار تار کرے گا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت، تم عزت والے بنو، تم کامیاب بنو، تو تمہیں استاذ کا ادب و احترام ہمیشہ کرنا ہوگا۔ ایک بات اور کہوں گا، ٹیچرس ڈے منایا جاتا، اب تو ہمارے یہاں فادرس ڈے، مدرس ڈے سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے ڈے منائے جانے لگے۔ میں ایک بات کہوں گا، یہ تمام رشتے، ماں باپ کا رشتہ، استاذ کا رشتہ، یہ کوئی ایک دن آپ نے سیلیبریٹ کیا، منایا جشن اور آپ فارغ ہو گئے، یہ نہیں۔ استاذ کا ادب و احترام، ماں باپ کا ادب و احترام ہر لمحے، ہر سیکنڈ ہے، آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو ہمیشہ ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ اس لیے یہ مناتے ہیں تو اس کے منانے کا معاملہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ استاذ کی، معلم کی، جو آپ کے استاد ہیں ان کی عظمت بیان کری جائے بچوں کے سامنے، تاکہ ان کے دلوں میں استاذ کا ادب و احترام بیٹھے۔ باقی کسی ایک دن خاص نہیں ہے استاذ کا ادب و احترام۔ کچھ گزارشات ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، استاذ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ کیا؟ کہ استاذ کا آپ ادب و احترام کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، لا تحدث فی مجلسہ احدا، ان کے کلاس میں استاذ کے سامنے آپس میں بات نہ کریں۔ جب کلاس میں بیٹھیں تو باادب ہو کر کے بیٹھیں۔ جب بیان کر رہے ہیں، ٹیچرز اپنا لیکچر دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنی گفتگو نہ کریں۔ یہ بھی استاذ کے ادب میں سے ہے۔ استاذ کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ ان باتوں کو ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وَإِن تَدْفَعْ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِندَكَ بِسُوءٍ، مطلب اگر کوئی استاذ کی برائی کر رہا ہو تو اپنے استاذ کا دفاع کریں، برائی نہ سنیں۔ اسی طریقے سے وَإِن تَسْتُرْ عُيُوبَهُ وَتَظْهَرْ مَنَاقِبَهُ، اپنے استاذ کے عیب چھپاؤ اور اپنے استاذ کے اوصاف ظاہر کرو، یعنی خوبیاں بیان کرو۔ اسی طریقے سے اکرم الاستاذ ولو کان فاسقا، استاذ کا ادب و احترام کریں اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور لا تجیب احدا یسألہ عن شیء حتی یکون لہ هو الذی یجیب، مطلب یہ ہے اس کا کہ استاذ کی موجودگی میں اگر کوئی شخص سوال کرے تو اپنے استاذ کے ادب و احترام کی وجہ سے استاذ سے پہلے جواب نہ دیں۔ استاذ بیٹھے ہوئے ہیں تو استاذ ہی کو جواب دینے دیں۔ ایسے ہی ہمیں یہ بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ جو علماء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو سینئر ہیں ان کا ادب و احترام کریں، جو جونیئر ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ساتھ ساتھ ان سینئرز کو بھی چاہیے کہ وہ جونیئرز کے اوپر شفقتیں کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، منائیے، اس انداز میں منائیے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے استاد مکرم مفتی محمد اسحاق رضوی مصباحی خلیفہ حضور تاج الشریعہ وہ بیان فرماتے ہیں، اگر استاذ کے اندر کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اگر حکمت عملی سے، کوئی خامی اگر نظر آتی ہے تو اس کو حکمت عملی سے بیان کیجیے ان سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر پھر بھی تم کو ان کی کچھ خصلتیں پسند نہیں آتی، تمہیں یہ لگتا کہ یہ استاذ کوئی خلاف شرع کام کر رہے ہیں، تو آپ جہاں تک ہو سکے حکمت عملی سے ان کو بتائیے۔ اگر وہ نہ مانے تو آپ ان سے علم سیکھیے، ہو سکے استاذ چینج کر دیں، لیکن آپ ان کی برائیاں نہ کریں۔ ہو سکتا آپ اگر صحیح ہیں تو ان کے استاذ سے آپ کو فیض مل جائے گا، لیکن اگر آپ نے بھی زبان درازی کرنا شروع کر دی، گالی گلوچ شروع کر دی ان کے ساتھ میں، تو پھر آپ کو وہ علم فیض نہیں پہنچائے گا۔ وہ اگر غلط تھے تو تم نے بھی تو غلط ہی راہ چن لی، یہ ہرگز نہ کریں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، اگر میرے استاذ با فیض نہیں ہے تو میرے استاذ کے استاذ میں تو کوئی نہ کوئی با فیض ہوں گے۔ اس لیے ان کا ادب و احترام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اندر سے مانجتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ روحانی باپ ہیں، اور یہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، اسی لیے کتنا مقام ان کا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیونکہ ہمارا خالق حقیقی تو اللہ ہے۔ اس نے جہاں یہ بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ اٹل قانون نافذ فرما دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ آگے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہی بیان فرمائی ہے کہ رب تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے، لیکن یہ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ استاذ ہماری تربیت کے روحانی باپ ہیں، ان کا ادب و احترام کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔